اس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے ہدایات ان کو جاری کی ہیں کچھ ضروری قسم کی، جیسے کہ سدھی اور نائی سیکشن ابھی تک 98% بن چکا ہے اور اس کے اندر کچھ شارٹ فالز ہیں، تو اس کا بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ریلویز نے وہاں پہ کی تھی لیکن ٹرین نہیں چلی. بہت سارے پروجیکٹ میں نے دیکھے ہیں جو 4 سال پہلے جہاں ہم چھوڑ گئے تھے وہیں کھڑے ہیں، ان کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. 1-2 پروجیکٹ ایسے ہیں جو نیب نے جو تباہی مچائی ہے اس ملک میں، اس کی وجہ سے افسران نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اور وہ 4 سال کی تاخیر کا شکار ہو گئے. تو اب ہم اس کو دوبارہ اس کو ادارے کو ٹیک اوور کیا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اپنے افسران، ملازمین اور ان سب کے تعاون سے انشاءاللہ پہلے جیسا ماحول واپس آ جائے گا، بلکہ آ گیا. اور سیکریٹری ریلویز بھی ایک ریلوے سروس کے افسر ہوں گے اور اسی طرح CO ریلویز بھی، وہ تو ہوتی ریلوے سروس کے اندر سینئر موسٹ آدمی کو لگایا جائے گا میرٹ کے اوپر. کسی کو ادارے سے نکالنے کا، جو پچھلے دور میں آئے ہیں، نکالنے کا کوئی پروگرام نہیں. میں فردن سب سے ملوں گا اور جو باصلاحیت لوگ ہوں گے وہ یہاں کنٹینیو کریں گے. IG ریلویز بھی فیصل شاہکار ایک اچھے ویل ریپیوٹیڈ افسر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ یہی کنٹینیو کریں گے، اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دیں گے. تو یہ ابھی چند بنیادی باتیں ہیں. سول ایویشن کا محکمہ میرے لیے نیا ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. ریلوے اب اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے کیونکہ وہ ہم مل جل کے سارے کر لیں گے، اور ویسے بھی آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنے مہربان ہیں اتنے ہی سخت ہیں اور آپ کو سخت ہونا چاہیے، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور ان کی رائے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ پہلی سی اسپرٹ کے ساتھ آپ دوست جو ریلوے کے بیٹ رپورٹر ہیں اور ریلوے کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، آپ اپنی ان پٹ دیتے ہیں. بس میری یہ درخواست ہوگی کہ جب آپ کوئی مائنڈ میک اپ کریں تو اس سے پہلے ہماری رائے ضرور سن لیں، فیصلہ آپ کریں، لیکن ہماری رائے لے لیں. ہو سکتا ہے انفارمیشن درست ہو سکتا ہے انفارمیشن درست نہ ہو. تو ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پاکستان ریلوے کو واپس ٹریک پہ لائیں گے. اور اسی طرح ابھی PIA کے معاملات سامنے آنے والے ہیں. ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد ایک کمپریہنسو زوم پہ میٹنگ ہوگی جس میں چیزیں سامنے آئیں گی، کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ بھی معاملات جب سامنے آ جائیں گے تو اپنی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں ماضی میں کبھی سیاست پہ بات نہیں کرتا تھا، آپ سوال بھی کرتے تھے تو میں اس کو ٹال دیتا تھا. میں اب بھی ایسے ہی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن حالات بدل گئے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، کیونکہ کچھ بھی نہیں اگر کہیں گے تو ایک ون وے نیریٹو جو ہے وہ چلتا جائے گا. اس لیے یہ مجبوری سمجھیں کہ کچھ بات مجھے سیاست پہ بھی کرنی ہے. اگر آپ مجھے اجازت ہے تو اجازت ہے آپ؟ بہت مہربانی. گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کی نالائکی، نہ تجربہ کاری، نہ اہلی، منتقم مزاجی، بیڈ گورننس اور ایروگنس، تکبر، اس کی بنیاد پہ نکالا گیا. اور نکالنے کا سہرا ان کو مصوص کو 17 اراکین ہے جو الائز کے ان کے، اور 20 جو ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ریبیل کیا ان کی حرکتوں سے، ان کے ساتھ ہے. یہ کل 37 لوگ ہیں، 37. یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں ٹھیٹ، اور یہ سارے نون لوگ ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کئی بار پاکستان کی اسمبلیوں میں اور اداروں میں الیکٹ ہوتے رہے. ان میں سے کوئی غیر ملکی نہیں ہے، یہ سب پاکستانی ہیں. اگر عمران خان صاحب بیہیو کرتے، اور سب سے بڑی جو انہیں بیماری لاحق ہے تکبر کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں اور باقی سارے بے وقوف ہیں، اور آتا جاتا مصروف ککھ نہیں ہے سوائے بد زبانی کے. تو اگر وہ لوگوں سے پیار کا برتاؤ اپنے ساتھیوں سے کرتے اور ریاستی معاملات کو سنجیدگی سے چلاتے تو حکومت کر رہے ہوتے. ہمیں عدم اعتماد لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے تو نمبر ہی پورے نہیں تھے. تو ایک طرف انہوں نے اپوزیشن کو پیس ڈالا، انتقام کی چکی میں پیسا،
सिविल सर्वेंट्स को काम नहीं करने दिया, उन पर नैब चढ़ा दी और हम पर भी नैब चढ़ा दी, और अब दूसरी बार हमें जेलों में डलवाना चाहते थे और चाहते थे कि मर्जी के जज आ जाएं, मर्जी की अदालतें हों और ये सारे जो है ये जेलों में चले जाएं। यही था ना मोटो, और क्या था उनका? मुझे आप ये बताएं, 22 करोड़ का मुल्क जो एक न्यूक्लियर स्टेट है, वो इंतकाम की बुनियाद पे चल सकता है? जहां लोगों के पास खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जहां क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आप लोगों को नहीं दे सकते। और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।